السلام علیکم، میں ناہدہ تبسم، گورنمنٹ ڈگری کالج نرمل۔ یہ ففتھ سیم والوں کے لیے ہے یہ پبلک ایکسپینڈیچر، عوامی خرچ۔ عوامی خرچ کے نظریے۔ عوامی خرچ جدید دور میں عوامی خرچ کی اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کی نوعیت، مقدار، اثرات ملک کی معاشی ترقی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ پیداوار اور تقسیم کی سطح اور طرز اور معاشی سرگرمیوں کی سطح کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے عوامی خرچ کے تصور کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی عوامی نظریے پیش کیے گئے ہیں۔ ان نظریوں میں سے اہم نظریہ درج ذیل ہے: ویگنر کا اسٹیٹمنٹ، بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قانون۔ عوامی خرچ کیا ہے؟ پبلک ایکسپینڈیچر، مطلب جو گورنمنٹ عوام کے لیے جو روپیے خرچ کرتی ہے، مطلب جو ان لوگوں کے جیسا روڈ پہ اور یہ کیا ہاسپٹلس پہ، گورنمنٹ اسکولس پہ جو بھی خرچ کرتی ہے اس کو عوامی خرچ کہتے ہیں۔ اس میں 3 ماشیدہ ہیں جو عوامی خرچ کے بارے میں بولے ہیں۔ ویگنر کا اسٹیٹمنٹ، بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قانون، یہ فرسٹ ماشیدہ ہے ویگنر میں۔ سیکنڈ، وائسمین پیکاک کا مفروضہ اور پیگو اینڈ ڈالٹن کا وصول انتہائی سماجی فائدہ۔ اور فرسٹ جو ہے نا ویگنر کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے۔ آلٹو ویگنر جرمن ماہرین معاشیات، یہ جرمن کا ماہرین معاشیات ہے جو 1835 سے 1917 تک ہے اس کا نے اسٹیٹمنٹ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے قانون کی بنیاد تاریخی حقائق پر رکھی جو جرمنی میں موجود تھی۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ معیشت کے نمو اور حکومت کی سرگرمیوں کے دوران تقابلی تعلق ہوتا ہے۔ اس کے دلیل کے مطابق صنعت کی طرف رواں دواں قوموں میں فیکس آمدنی اور پیداوار میں اضافے کے مطابق مجموعی معاشی سرگرمیوں میں عوامی شعبے کے حصے میں لازمی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ویگنر سماجی ترقی کی معیشت کی طرف رواں دواں چند برسوں میں حکومت کی اضافائی ترقی کا بنیادی سبب سمجھتا ہے۔ سماجی ترقی حکومتی فرائض میں اضافے کی طرف لے جاتی ہے جو حکومتی معاشی سرگرمیوں کے مطابق اور اضافی ترقی کی صورتحال میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ اپنی نوعیت میں غیر جانبدار ہے۔ ویگنر نے حکومتی سرگرمیوں یا فرائض کی بعض اقسام میں فرق و امتیاز کیا ہے۔ حکومت کا ایک فرض نظم و ضبط کا قیام ہے کہ دوسرے سماجی معاشی بنیادی سہولتیں مہیا کرنا ہے، جیسے تعلیمی، صحت، ٹرانسپورٹ وغیرہ کی دلیل پیش کرنا، مطلب تعلیم کی سہولتیں دینا، تعلیم، صحت جیسا دواخانے و ٹرانسپورٹ، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ جیسا بس کی سہولتیں دینا وغیرہ کی دلیل پیش کی ہے۔ ویگنر کے قانون کی نے تائید کی جس نے اس عملی طور پر جانچ کی اور اس نے نتیجے پر پہنچایا کہ صرف جرمنی پر ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق حکومت کا خرچ کئی وجوہات کی بنا پر پڑتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، انکریزنگ اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، یعنی عوامی خرچ میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے روایتی افعال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جیسے دفاع پر زیادہ مصارف۔ دفاع انجام دیے جاتے ہیں۔ دفاع کا مطلب کیا ہے؟ دفاع یہ ملٹری پر وہ جو خرچ کیا جاتا ہے نا،
اس پر انتظام کی لامرکزیت اور مقامی جماعتوں کی تعداد میں اضافے سے عوامی خرچ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری اطراف انصاف کا انتظام وسیع طور پر بڑھ گیا ہے اور معاشرے کی ترقی کے ساتھ بھاری ہو جاتا ہے۔ فلاحی مملکت عوامی خرچ میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اسٹیٹمنٹ کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا احاطہ کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اسٹیٹ پولیس اسٹیٹمنٹ نہیں بلکہ فلاحی اسٹیٹمنٹ ہے جو سماجی، تہذیبی اور عوام کی معاشی زندگی میں عوامی خرچ کی پالیسی کے ذریعے مداخلت کرتی ہے۔ سماجی ترقی کے لیے وبائی عوامی خرچوں میں اضافے کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ۔ حکومت کا خرچ بڑھ گیا ہے کیونکہ سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے جو عوامی خرچ فراہم کرتے ہیں۔ حکومت کوشش کرتی ہے کہ عوامی اشیاء کی مدافعت میں قومی اشیاء میں تبدیلی پیدا کرنا۔ ویگنر کے قانون کی ترمیم پیشکش۔ یہ حقیقی فی کس آمدنی او ایکس محور پہ او وائی پہ کیا لیے ہم لوگ، ٹھیک ہے، آمدنی اور پیداوار کا تعلق۔ او ایکس محور پر حقیقی فی کس آمدنی کو ظاہر کیا گیا ہے اور او وائی محور پر عوامی خرچ کی حقیقی فی کس آمدنی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ شکل میں او اے خط سیدھا ہے جو ابتدا سے گزر رہا ہے، جو مجموعی معاشی سرگرمیوں میں معاشی شعبے کے مستقل تناسب کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ خط ایسی کیفیت پیش کرتا ہے جس میں حقیقی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور عوامی اشیاء کی پیداوار میں بھی اس طرح اضافہ ہوتا ہے۔ ایک خاص وقت میں حقیقی فی کس آمدنی کا یکساں تناسب برقرار رہتا ہے۔ اب او بی خط پر غور کریں۔ اس خط کے ساتھ عوامی خرچ کے تناسب میں ایک خاص مدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویگنر کے خیال میں او بی خط حقیقی تاریخی راستہ جو عوامی خرچ میں اضافے کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں ویگنر کے نظریے پر تنقید بھی کی گئی۔ یہ قانون صرف جدید فلاحی حکومتوں پر قابل اطلاق ہوتا ہے جو عوامی شعبے کی وسعت میں دلچسپی رکھتا ہے اور عوامی فائدے پر سرگرمیاں انجام دیتی ہے۔ قانون عوامی خرچ میں نہ صرف طویل مدتی قوتوں پر بلکہ عوامی خرچ میں قلیل مدتی تبدیلیوں پر بھی زور دیتے ہیں۔ تخلیق کا مقداری تعلق عوامی خرچ میں اضافے کے میکانزم سے ہوتا ہے۔ ویگنر کے قانون کے مطابق عوامی خرچ میں وقت پر اضافہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اسٹیٹمنٹ اپنی سرگرمیوں میں معاشی ترقی کے ابتدائی مرحلے اور تعلیم، صحت، حمل و نقل، ترسیل وغیرہ پر زیادہ خرچ انجام دیتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ابتدائی کمی پوری ہو جاتی ہے تب اسٹیٹ کا خرچ قومی آمدنی کی بنسبت کم رفتار سے جاری رہے گا۔ آج مکمل طور پر ویگنر کا قانون عالمگیری حیثیت سے صحیح ہے کیونکہ عوامی خرچ کا پیداواری اور تقسیم پر اثر پڑتا ہے اور یہ ملک کی سماجی خوشحالی اور معاشی ترقی کو بہت اونچا پہنچا دیتا ہے۔ یہ ویگنر کا نظریہ تھا اور اس پر تنقید بھی کی گئی۔ کس طرح مطلب گورنمنٹ تعلیم، صحت، حمل و نقل پر خرچ کرتی ہے اور کتنا کرتی ہے کہ اسٹیٹ کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے وہ بتایا۔ پھر اس کے بعد وائسمین پیکاک کا مفروضہ ہے۔ وائسمین پیکاک نے UK میں اپنی عوامی خرچ کے مطالعے میں عوامی خرچ کے نمونے کے بارے میں بحث کی ہے۔ یہ مطالعہ یہ وائسمین پیکاک ہے۔ ویگنر کا کتنا تھا؟ 1835 سے 1917 تک تھا۔ اب اس کا کتنا ہے؟ 1890 سے 1955 کا ہے۔ وائسمین پیکاک کی مدت کا احاطہ کرتا ہے۔ اس نقطہ کے نظر کی بنیاد 3 تصورات پر رکھی گئی ہے۔ اگر سے آپ لوگ ہے نا یہ ویگنر اور پیکاک دونوں کے بیچ میں کمپیریزن دیکھتے ہوئے اگر سے یاد کریں تو
یہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ جاتا اور یاد بھی کر لے سکتے. ٹھیک ہے. 3 طریقے کے، جیسا معائنہ اثر، اخراجی اثر، پھر ارتکاسی اثر. مطلب یہ چیزوں پر رکھیے. وائسمین اور پیکاک، مطلب یہ دونوں وائسمین اور پیکاک 2 ماشیدہ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کا مفروضہ دونوں کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے. کا تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ عوامی خرچ ہموار اور مسلسل طرز پر نمو نہیں پاتا، بلکہ یہ فیشن جھٹکنے کے ساتھ بڑھتا ہے. معمولی اوقات میں عوامی خرچ کے سائز محصول انداز کی سطح سے محدود ہوتی ہے، جس کو عوام ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ایک اہم جیسے جنگ عوامی خرچ کو دکھا دیتی ہے. زیادہ محصول آمدنی عوامی خرچ میں اضافے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے. اس کو معائنہ اثر کہتے ہیں. مطلب جنگ کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، زیادہ ٹیکسز لگانے پہ آپ لوگوں کو مطلب زیادہ پیسہ آتا ہے گورنمنٹ کو، جو عوام پر خرچ کر سکتی ہے. اس کو کیا بول رہے ہیں ہم؟ معائنہ اثر بول رہے ہیں. اس لیے حکومت محصول شرح میں اضافہ کرتی ہے اور عوامی خرچ محصول کے بھاری بوجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں عوام خرچ کی سطح اور آمدنی بڑھ جاتی ہے. جب ایک مرتبہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو محصول کا بوجھ جنگ سے پہلے کی سطح پر نہیں آتا. اس لیے آمدنی اور خرچ کا رجحان مستقل طور پر اوپر کی جانب حرکت کرتا ہے. اس حرکت کا اخراج اثر ایفیکٹ سے موصوف کیا جاتا ہے. اب اس پر یہ منسوخ کیا جاتا ہے. ایک گراف ہے، اس کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے. جنگ OX پر امن معاوت جنگ کی کفایت ظاہر کی گئی ہے. خط قومی پیداوار میں خرچ لیا گیا ہے. جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور امن کے زمانے میں خرچ کی حالت بدلی جاتی ہے. اوپر کی طرف رجحان لے کر ساتھ قائم رہتا ہے. بعد جنگ کے دوران میں اگر خرچ اثر موجود، عوامی خرچ نقطہ D تک دوبارہ کم ہو سکتا ہے. اوپر اور پرانی راہ فرض کی جاتی ہے، جس کو DE سے ظاہر کیا جاتا ہے اس طرح. اور تنقید اس پر مطلب یہ نظریے پہ بھی تنقید کی گئی. کس کے؟ وائسمین پیکاک کے نظریے پر بھی تنقید. حد کا مفروضہ کو کولن کلرک نے پیش کیا، جس کا تعلق محصول برداشت کرنے سے ہوتا ہے. اس کی بنیاد کئی مغربی ممالک کے مابین جنگ ڈاٹے پر رکھی گئی ہے. اس مفروضے کے مطابق اگر حکومت کے شعبے کا حصہ ملک کی کل معاشی سرگرمیوں کے 20% سے بڑھ جاتا ہے، جو تنقیدی حد تک ہوتی ہے، تو یہ متوازن بجٹ کے تحت بھی افراط زر کی رہنمائی کرے گا. جب حکومت کا حصہ مجموعی معاشی سرگرمیاں تنقیدی حد کی 25% تک پہنچ جاتی ہے تو آمدنی کمائی اونچی محصول کے بارے میں متاثر ہوتی ہے، جس سے ان کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے. اس طرح اس کی تنقید کی گئی. دوسری طرف بجٹ متوازن بھی رہتے ہیں تو طلب حکومت کی مالیت سازی پر بالکل مضبوطی سے اثر ڈالتی ہے. یہ ناوافق رد بدل طلب اور رسد کے درمیان افراط زر کی رہنمائی کرتا ہے. انتہائی سماجی فائدوں کا وصول. پروفیسر پیگو اور پروفیسر ڈالٹن دو مشہور مغربی نو کلاسیکی ماہرین معاشیات تھے جو انتہائی سماجی فائدوں کے وصول کے. پروفیسر ڈالٹن نے انتہائی سماجی فائدے کا وصول کہتا ہے اور پروفیسر پیگو نے اس مجموعی انتہائی فلاح کا وصول میکسیمم ایوریج ویلفیئر کہا ہے. اس وصول کے مطابق اسٹیٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آمدنی جمع کرنا اور اسے اس طرح صرف کرنا
کہ عوام کو انتہائی فلاح حاصل ہو سکے۔ جب محاصل عائد کیے جاتے ہیں تو عدم افادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اسٹیٹمنٹ ضرب کو صرف کرتی ہے تو کچھ افادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آمدنی اور خرچ کو متوازن کرنا چاہیے تاکہ خالص طور پر معاشرے کی فلاح میں اضافہ کیا جا سکے۔ عوامی خرچ میں نقطۂ نظر تک انجام دینا حاشیائی عوامی خرچ کے قطعی طور پر حاشیائی عدم افادے ہوتے ہیں۔ عوامی خرچ کا طرز نمو، آمدنی اور محاصل۔ حکومت کو رسمی طور پر چلانے کے لیے مختلف محکمے اور خدمات پر ہونے والے خرچ آمدنی یا جاریہ خرچ کہلاتا ہے۔ یہ خرچ ملک کی معاشی ترقی کے لیے اثاثوں کی تعمیر نہیں کرتا۔ مثالیں: سرکاری ملازمین کو ادا کرنے والی تنخواہیں، بین الاقوامی تنظیم کو دیا جانے والے چند اور تعلیمی اور صحت پر ہونے والے خرچ ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس خرچ کا کوئی براہ راست اثر معاشرے کی ترقی پر نہ پڑے، لیکن آگے چل کر کچھ اخراجات معاشی ترقی کے لیے اس حساب میں ضروری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تعلیم، صحت پر ہونے والے فوری مستقبل میں معاشی ترقی کی کوئی مدد نہیں مل سکتی، لیکن آخرکار اس خرچ سے ایک اعلیٰ ترقی حاصل کرنے میں یقیناً مدد مل سکتی ہے۔ اصل خرچ کا کام اثاثے جات کا حصول ہے، جیسے زمین، عمارتیں، مشینری، ساز و سامان وغیرہ۔ اس قسم کے خرچ کے لیے مالیاتی بازار کے قرضوں اور ریزرو بینک آف انڈیا کے قرضوں سے خارجی حکومت پر بین الاقوامی اداروں سے حاصل آمدنیوں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ وسیع معنوں میں آمدنی خرچ غیر ترقی پائی جاتی ہے، اصل خرچ ترقیاتی ہوتا ہے، لیکن آمدنی خرچ بھی ترقیاتی ہو سکتا ہے، اصل خرچ غیر ترقیاتی ہو سکتا ہے۔ ہندوستان چونکہ 5 سالہ منصوبہ جات پر عمل کرتا ہے، اس لیے عوامی خرچ کو منصوبہ بند خرچ اور غیر منصوبہ بند خرچ پر مندرجہ دیا جاتا ہے۔ ترقیاتی پروگرام اور غیر ترقیاتی پروگرام، مطلب یہ عوامی خرچ کو اس طرح بانٹا جاتا ہے: اصل خرچ، پھر آمدنی خرچ، پھر اس کے بعد ترقیاتی پیداوار اور غیر ترقیاتی پیداوار۔ ترقیاتی پیداوار پر بھی دیا جاتا ہے۔ آمدنی خرچ میں کیا ہے؟ غیر ترقیاتی، ترقیاتی، پھر امدادی تحفے، معاشی اقدامات، سماجی خدمات وغیرہ، پھر قرضہ جات اور پیشکشیں، زراعت، صنعت، قوت، تعلیم، طبی صحت، سائنس اور تحقیقات، مطلب یہ پورے چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کو عوامی خرچ کہا جاتا ہے۔ اس میں نمو بھی ہے، عوامی خرچ کا طرز اور نمو بھی ہے، مطلب یہ چیزیں پورے یہ تھا عوامی خرچ اور خانگی خرچ، اور جو ہے نا عوامی خرچ کے بارے میں تھا۔ اور اس میں 2 معاشی داؤں بولے کہ پبلک وائسمین پیکاک اور ویگنر، یہ دونوں کے نظریے بھی میں آپ لوگوں کو سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔